پیراملٹری پہ کرنا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک سمجھ آتی ہے یہ اس طرح کی آبادی کو اٹیک کر کے اعجاز، اور خصوصاً یہ ایس سی او کے، چونکہ آپ نے خود ابتدائیے میں آپ نے کہا کہ کتنی یہ امپورٹنٹ ایک فارمیشن ابھر رہی ہے، دنیا کی جو عالمی پاور ریلیشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کا ایک رول ہوگا انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کے موقع کے اوپر یہ اس طرح کی وارداتیں جو ہیں گھناؤنی، یہ کیا میسج دیتی ہیں اور اس کا کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر آ کے نا یہ شورش نہیں رہتی، یہاں پہ آ کر یہ دہشت گردی بن جاتی ہے۔ یہ جو کراچی میں بھی جو حملہ ہوا جس میں وہ 2 چائنیز نیشنل جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، وہ بھی دہشت گردی کا واقعہ۔ تو انسرجنسیز جو شورش ہوتی ہے اس کے اندر کئی دفعہ یہ دہشت گردی کے جو وہ ہیں ٹیررسٹ اٹیکس وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ پاکستان کی بدنامی کے لیے ہے، ایس سی او کی ناکامی کے لیے ہے، اور اس بات کا ایک سگنل ہے کہ ریاست پاکستان اور اس وقت جو حکومت پاکستان ہے اس کی جو حاکمیت ہے وہ کمزور ہے، اور جو اس قسم کے شورشی اور دہشت گرد جو گروپس ہیں وہ اس ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو بہیمانہ قتل ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہاں غیر بلوچوں کو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کا قتل ہوتا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح، آپ کو میرے خیالات سے آگاہی ہے، میں نے آپ کے لیے مضمون بھی لکھا تھا بلوچستان پر، میں نے آپ کے جو فرائیڈے ٹائمز میں وزیر اعظم کے نام ایک کھلا خط بھی لکھا تھا، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل کا بنیادی حل جو ہے وہ سیاسی ہے اور وفاق نے ہاتھ بڑھانا ہے، لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہیں، اور اس طرح کے دہشت گرد جو گروپس ہیں ان کو ڈھونڈنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ریاست اور اس وقت اس ریاست کی نمائندہ حکومت کا فرض اولین ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے، سو 2 چیزیں، ایک چیز ہے جو which is the broader aspect where you want to reach out to Balochistan as a socio-political economic issue اور جہاں پہ وفاق نے ہاتھ بڑھانا ہے۔ دوسری طرف جو دہشت گرد گروپس ہیں یا جو شورشی گروپس ہیں ان کا آپ نے قلع کما کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ جو ہے نا سیکورٹی فورسز پر حملے، سویلینز پر حملے، غیر ملکیوں پر حملے، سی پیک کے پروجیکٹس پر حملے، یہ چیزیں ہم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے یا یہاں پہ جو غیر ملکی سفر کر کے آئیں گے یا یہاں پہ جو لوگ آ کے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ فضا جو ہے اس کو ہم صاف نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم صاف نہیں کرتے تو جو انویسٹر آئے گا وہ ظاہر ہے اپنے اس کے اندر رسک پریمیم ڈال کے آئے گا نا، یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا جو ہے وہ اس معاملے کو درست کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کی اجازت سے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے جو اجتماع محلی جو ہے وہ موومنٹس ہوتی ہیں، تحریکیں ہوتی ہیں جنہیں آپ گراس روٹس موومنٹس کہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اب اگر اس کے اندر آپ اس قسم کے بڑھنگے فیصلے کریں گے جو آپ نے پچھلے دنوں کیا تو پھر معاملات تو نہیں چل سکیں گے۔ دیکھیں پشتونستان کا ایک زمانے میں مسئلہ ہوتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ خچر جو ہے وہ مر چکی ہے، ختم ہو گئی ہے وہ بات، وہ ختم ہو گئی ہے۔ جی
آج افغانستان سے لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں, ادھر سے کوئی جا کے جڑنا نہیں چاہتا افغانستان سے. ٹھیک ہے, بالکل. جو یہ تحریک ہے یہ صرف اور صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہے, وفاق کو, کہ جناب ہمارے کچھ مطالبات ہیں جن کے اوپر ہم بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں گے, اور ہم کرتے رہیں گے. اس کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کرنا پہلے بھونڈے قسم کا کہ اس کو جو ہے وہ پروسکرائب کیا جائے, پھر جو ہے وہ کہیں آپ نے شاید کسی نے بیٹھ کے استخارہ کیا کہ نہیں وہ اس طرح نہیں, انہوں واپس لے جاؤ, لیٹس ہولڈ اٹ ان ابیئنس. ایک تو یہ انگریزی کا جو لفظ ہے نا, یہ دو الفاظ جو ہیں انگریزی کے, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ کیا ہے. ایک ہے ایبروگیشن اور ایک ہے ابیئنس. کبھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر آ کے کہتا ہے کہ جی آئین کو ایبروگیٹ کر دو, کبھی کوئی آ کے کہتا ہے کہ یار لیٹس ہولڈ اٹ ان ابیئنس. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ, چونکہ مجھے یہ اس بات کا تو اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں محدود چند کو چھوڑ کے انگریزی کی صلاحیت اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں کسی نے یہ دو لفظ جو ہے یہ اٹھا لی ہے, اور یہ کبھی ایبروگیٹ کرتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ہولڈ ان ابیئنس کرتے ہیں. اب جو جرگے کا معاملہ ہے بھائی, آپ جرگہ ہونے دیں. ہاں بالکل, آپ جرگہ ہونے دیں. دیکھیں آپ کی ریاست نے, یعنی اس وقت جو حکومت کی جو حکومت نمائندگی کر رہی تھی ریاست کی, آپ نے ایک نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پیپر دیا جو 75 سال میں پہلی دفعہ آیا. اس پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی, قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے نا, یہ سٹیزن سینٹرک ہوگی. جی 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 جی, یہ آپ کی ریاست کی فارمل ڈیکلریشن ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے اس قومی سلامتی کے پیپر کو کھڑکی سے باہر نکال کر پھینک دیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کا جو پیپر ہے وہ it does not represent the state of Pakistan anymore. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ اگر نمائندگی کرتا ہے کہ ریاست پاکستان نے کیا عندیہ دیا ہے, تو اس میں ریاست پاکستان نے فارملی کہہ دیا ہے کہ ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ کس چیز میں گڑی ہوئی ہے, شہری کی کے تحفظ اور سلامتی میں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہری جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں کہ جی ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی اپنا بیانیہ ہے, اور شہری جو ہے وہ یا تو اس بیانیے پر آمنا اور صدقنا کہیں گے, ورنہ ہم ان کو چھتر ماریں گے. یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ جو ہے, جو آپ کے اگر جو شہری ہیں, اگر ان کے ساتھ ہی آپ کا جڑاؤ نہیں ہے, تو پھر ریاست جو ہے وہ کیسے چلے گی؟ مطلب دیکھیں, ریاست کا ایک فارملزم ہوتا ہے. I don't want to go into the technicalities of the Montevideo Convention and the rest of it. وہ international law experts know all that. کہ وہ ریاست کا کہ کہاں سے شروع ہوا, کہ اس کا فارملزم کیا ہے, مونٹیویڈیو کنونشن جو ہے, اور اس کے بعد جو کام ہوا ہے وہ کون سے کیریکٹرسٹکس ریاست کے ڈالتی ہے. آپ کے پاس بے شمار ریاستیں ہیں جو کہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں, وہ خواہ صومالیہ ہو, خواہ نیجر ہو, خواہ وہ افغانستان ہو, خواہ وہ سیریا ہو, خواہ وہ there are number of میانمار ہو. تو اس طرح کی ریاست تو نہیں بنانی نا میرے بھائی ہم نے. ہاں ٹھیک ہے نا, ریاست تو اپنی جگہ پہ رہے گی, اقوام متحدہ میں اس کی سیٹ بھی رہے گی, لیکن بیچ میں اگر وہ ساری اتھل پتھل ہو گئی اور اس کے جو ہے وہ تارو پود جو ہیں وہ سارے کھل گئے, واپ اینڈ ووف, تو پھر کیا کریں گے ہم؟ وہ بالکل بالکل آپ نے اصل ایشو پہ آپ نے بات کر دی, اور میرے خیال سے یہی یہ جو مختلف ہم دیکھ رہے ہیں ایکٹس آف وائلنس, ڈسٹرسٹ, یہ اسی امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہماری ریاست جو کا شہریوں سے رابطہ اور جو ایک رشتہ ہے وہ اس وقت سٹرینڈ ہے, یا کہیں کہیں تو وہ ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے. اور اگر وہی اسی کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ایک جمہوری فریم ورک میں ایک کنسنسس کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے. میں چونکہ اب یہ شہریوں اور ریاست کی بات ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں تو چلتے چلتے میں اس کے اوپر بھی آپ سے بات کر لوں. آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم ہماری پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی, وہ معاملہ جوں کا توں کتا کھوچ ہی لٹکے ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے پیش رفت ہوگی, اور یہ 25 سے پہلے
شاید یہ SCO کے فوراً بعد جو ہے وہ پیش ہو جائے اور وہ ترمیم منظور بھی ہو جائے. یہ بتائیے کہ اعجاز آپ کے پاس کیا کوئی اگر تو اطلاعات ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ مینج کر لے گی حکومت اور اس کی بیک پہ افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز چلیں؟ I'm being specific. دیکھیں میری تو دلی دعا یہ ہے کہ یہ جو آئینی پیکج ہے یہ مر جائے فوری طور پر، کیونکہ یہ ایک انتہائی بیہودہ پیکج ہے اور اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بیہودہ اور بد ہے. کامن لا جو ہے وہ کنٹری میں آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. سول لا کنٹریز اور کامن لا کنٹریز کی جو ارتقاء ہے اور جو قوانین کس طریقے سے ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے آگے صدیوں پر محیط ہے یہ. تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ میں نے ڈیزل کی گاڑی لی ہے، اب اس کے اندر میں نے پیٹرول ڈلوانا ہے، تو آپ یہ 5 کا جو ہے وہ فیڈرل وہ کورٹ بنا دیں اور وہ فیڈرل کورٹ میں نے تو آپ کے لیے لکھا بھی ہے، تو اس کے لیے میں آپ مزید کیا آپ سے بات کروں. بات بالکل سادہ سی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پیکج کو فوری طور پر مر جانا چاہیے اور اس کو فوری طور پر دفنا دینا چاہیے. اور یہ اگر پیکج آ گیا تو پھر جو آج یہ لے کے آ رہے ہیں نا پیکج، ان کو کل کو پتہ چلے گا، کل کو، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ کیسے ستم ظریفی جو ہے اور یہ کلابازیاں